فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے مکرم انسان کو پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہی کے لیے پیدا کی. اسی وجہ سے پہلے کائنات کو سجایا گیا، اس کے بعد انسان کو دنیا میں لایا گیا. گویا پوری کائنات کا یہ دلہا ہے، انسان پوری کائنات کا دلہا ہے، اور شادی میں جتنی بھی سجاوٹ ہوتی ہے وہ دلہے کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے زمین و آسمان، چاند ستارے وغیرہ سے دنیا کو سجایا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا. اسی وجہ سے کائنات کی ساری مثالیں اور ساری نشانیاں انسان کے جسم میں موجود ہیں. اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. خود تمہاری ذات میں ہی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مطلب اپنی ذات میں غور کرو، تو اپنی ذات میں غور کرنے سے بھی انسان خدا کو پا سکتا ہے. چیز آئے کہ پوری کائنات پھیلی ہوئی ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ انسان کے جسم میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء سے اس کو جو ہے ترکیب دی ہے، مرکب کیا ہے، جوڑا ہے. ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، ناک ہے، کان ہے وغیرہ سب کچھ. لیکن انسان کا ہر عضو جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. پاؤں یہ چلنے کا کام کرے گا، پاؤں دیکھنے کا کام نہیں کرے گا. ہاتھ پکڑنے کا کام کرے گا، ہاتھ سننے کا کام نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پاؤں میں کوئی جوڑ نہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اور جہاں معاشرے میں ضد پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء عطا فرما کر اس کو جو ہے ایک مرکب بنایا اور اس کو جوڑا. آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی، سننے کا کام نہیں کرے گی. کان سننے کا کام کرے گا، کان جو ہے سونگنے کا کام نہیں کرے گی. اللہ نے ہر حص کو الگ الگ جو ہے طاقت عطا فرمائی. چنانچہ جو ہے دیکھو انسان جب مر جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو جوڑنے کے لیے کیا پیدا کیا؟ اس کے اندر روح ڈالی. اب جو ہے انسان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آنکھ روتی ہے، اور اسی طریقے سے زبان کو کھلاتی ہے، منہ کر دی. حالانکہ انسان کے پاؤں کو، زبان کو، انسان کی آنکھ کو، اس کے پاؤں کو کیا جوڑ ہے؟ کوئی بھی جوڑ نہیں. ایسے ہی جو ہے انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پاؤں چل کر دواخانے جاتا ہے. پاؤں یہ نہیں کہتا کہ تیرا اپنا مسئلہ ہے، مجھے کچھ پڑی نہیں، بلکہ پاؤں بھی انسان کی آنکھ کو جو ساتھ دیتا ہے. ایسے ہی جو ہے کان سننے کا کام کرتا ہے. تو جب سننے کی بات آتی ہے تو کان یہ نہیں کہتا کہ میں تو سنتا نہیں ہوں، آنکھ کو کہتے تو سن. ظاہر بات ہے کہ آنکھ اس کا یہ کام نہیں کرے گی. تو ہر جوڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے، اور ہر ایک دوسرے کی ضد ہے. پکڑنے کے لیے الگ ہے، چلنے کے لیے الگ ہے، سننے کے لیے الگ ہے. لیکن ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا. تو کس بات سے جوڑا؟ انسان کے اندر روح ڈالی. اب روح آ گئی تو جو ہے پاؤں میں تکلیف ہے، آنکھ رو رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہاتھ میں تکلیف ہے تو پاؤں چل کر دواخانے جا رہا ہے. دماغ میں تکلیف ہے تو دل اس کو جو ہے سوچتا ہے کہ کیا تکلیف ہے، اور اس تکلیف کی بنیاد کے اوپر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ جا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ جوڑ الگ الگ ہے، ہر جوڑ کی خاصیت الگ ہے.
لیکن جو ہے انسان کے بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر جوڑ اس کا ساتھ دیتا ہے، ہاتھ بھی ساتھ دیتے ہیں، پاؤں بھی ساتھ دیتے ہیں، کان ناک وغیرہ سب کچھ ساتھ دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب خوشی کا ماحول میسر ہوتا ہے تو فقط یہ نہیں کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، بلکہ خوشی کی لہر پورے جسم میں دوڑتی ہے۔ بیماری ہوتی ہے تو بیماری کی لہر، اس کا درد پورے بدن میں دوڑتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ انسان کے دماغ سے رگ چلائی پاؤں تک، اس رگ کا کام کیا ہے کہ بدن میں جہاں کچھ بھی ہو تو اس کے جو ہے خبر اس کو دینے کی ہوتی ہے، وہ رگ اس کے سماچار دیتی ہے، وہ ہمارے بدن کی میڈیا ہے۔ یہ رگ جب بہری ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اعضاء سے ہمیں نوازا ہے۔ اب انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کے تمام اعضاء کو جوڑنے کے لیے، حالانکہ مختلف الاضداد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے ایک روح ڈال دی، اس روح نے تمام اعضاء کو جوڑ دیا۔ کسی بھی بدن کی کسی بھی جگہ پر تکلیف ہو تو جو ہے تمام بدن اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی تعزیت کرتی ہے، اس کی غمخواری کرتی ہے۔ کوئی جوڑ انکار نہیں دیتا کہ میں تیرا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ تو انسان کے بدن کا حال ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ایک معاشرہ دیا۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ چند آدمیوں کا مل جل کر زندگی بسر کرنے کا نام معاشرہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت ایک نہیں رکھی، بلکہ ہر انسان کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی۔ کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی آدمی بے حس ہوتا ہے، کوئی آدمی بہرا ہوتا ہے، مختلف قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ ہر طبیعت مل جل کر نہیں رہتی، بلکہ ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی بنیاد کے اوپر سوچتا ہے، اپنی دماغی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر سوچتا ہے۔ تو اگر جو ہے معاشرے کے اندر اگر جو ہے مختلف ضد اور مختلف قسم کے لوگ بستے ہوں تو اس معاشرہ کا بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ معاشرہ کبھی جو ہے صحیح اور صالح نہیں بن سکتا ہے، اچھا نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کو اچھا بنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین اور ایمان رکھا، انسان کے معاشرے میں جب دین و ایمان آ جاتا ہے تو چاہے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی خونخوار ہوتا ہے لیکن جب اس کے اندر دینداری آتے ہیں وہ تو غمخوار بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے بیجا قسم کے لوگوں کو ستانے والا ہوتا ہے لیکن جب اس کے اندر دین و ایمان آتا ہے تو لوگوں کا غمخوار اور لوگوں کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ تو گویا مختلف ضد اور مختلف طبیعوں کو جو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین رکھا ہے۔ اب دیکھیے آج یوروپ کے ملکوں میں دیکھیے کہ وہاں پر سب کچھ ہے، معاشرے کے اندر دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہاں پر جوڑ نہیں ہے۔ ماں باپ کو اگر بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا انکار کر دیتا ہے، وہ جو حکومت میں عرضی دیتا ہے کہ بھائی میرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، اس کو ان کی جگہ پر بھیج دو، وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک عالم نے کہا کہ میں جو ہے امریکہ میں تھا اور میرے ایک دوست تھے وہاں کے رہنے والے، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، چنانچہ ان کے اوپر فون آیا، تو فون سننے کے بعد ان کی طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو عالم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پر کیا فون آیا تھا؟ کہ بھائی میرے اوپر حکومت کی طرف سے، محکمہ کی طرف سے فون آیا تھا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا پھر تم کو طرف جانا چاہیے، تم کو جانا چاہیے۔ کہا نہیں، میں نے کہہ دیا کہ جو ہے ان کا کفن دفن کا انتظام کر دو، ان کو دفن کر دو، اور جو بل ہو مجھے بھیجنا، میں اس کو پے کر دوں گا، اس کو چکا دوں۔ اب یہ کیا ہے، اب ماں باپ میں سے کوئی مر جائے تو آدمی کے دل پر کتنا غم ہوتا ہے، لیکن یہ غم کم ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر ماں باپ کی قدر ہوتی ہے۔ تو دین نے ہمیں سکھایا کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے توحید اور عبادت کو بیان کیا، وہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی بیان کیا، اس لیے کہ ہمارا محسن اعظم تو اللہ کی ذات ہے۔
لیکن ہمارے ساتھ احسان کرنے میں اللہ نے ماں باپ کو واسطہ بنایا، لہذا ان کے احسان کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، اور پھر کیا کہا کہ ماں باپ کو ذرہ برابر تکلیف میں پہنچاؤ، ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اف کہنا بھی اگر ماں باپ کو تکلیف کا ذریعہ تو وہاں پر اف کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کی زندگی میں دینداری ہوگی، دین اور ایمان ہوگا تو پھر اس کو اندر ماں باپ کی اہمیت ہوگی۔ دیکھو انسان کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو اس کی زندگی میں ان کا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جگر مراد آبادی ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر گزرے، ان کی ابتدائی زندگی کیا تھی؟ پینا پلانا، اور جب مشاعرے میں بھی جاتے تھے، جہاں شاعروں کا مقابلہ ہوتا ہے اس کو مشاعرہ کہتے ہیں، وہاں پر جانا ہوتا تھا تو خوب پی لیتے تھے، خوب پی لیتے تھے، اور اسی نشے کی حالت میں اشعار کہتے تھے، اور پورا میدان صاف تھا، وہ جیت جاتے تھے، اتنا شراب پیتے تھے، اور جو ہے ہر وقت جو ہے نشے کی حالت میں۔ اور شاعر بھی اس زمانے میں ایسے ہی کہتے تھے، اس لیے کہ آدمی کا جیسا مشغلہ ہوتا ہے، دل جیسا ہوتا ہے ایسے باہر نکلتا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر ٹپکتا ہے، انسان کا دل جیسا ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے اوپر، اس کے معاشرے کے اندر وہی باتیں ہیں۔ تو چنانچہ ان کے اشعار میں بھی یہی پینے پلانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ مشاعرے کے اندر وہ بھی تھے، اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ کہ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے ڈیپوگریٹ کریکٹر تھے، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ تھے، اور اتنے بڑے بن گئے، اتنے بڑے بن گئے کہ بڑے بڑے علماء اپنی اصلاح کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ چنانچہ کچھ مشاعرے کے اندر حضرت بھی موجود تھے۔ حضرت کے شعر مختصر ہیں، ان کی مستقل کتاب ہے جو دیوان مجذوب، اس کے اندر عجیب عجیب اشعار، چھوٹے چھوٹے اشعار لیکن دل کو لگنے والے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شعر سے شوق نہیں تھا، لیکن خواجہ عزیز الحسن کے اشعار کے اوپر بہت جھوم جاتے، دل سے نکلنے والی باتیں ہوتی۔ چنانچہ مشاعرے میں جب انہوں نے اشعار کہے تو جگر مراد آباد بھگ گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے، اور کہا کہ خواجہ صاحب یہ آپ نے یہ اشعار اتنی روحانیت والے اور اتنے دلکش اشعار آپ نے کہاں سے سیکھے؟ کہا کہ بھائی وہ تو تھانہ بہن اس کی فیکٹری ہے، اور خانتھاور نے اس کا مدرسہ میں نے وہاں سے۔ چنانچہ تھانہ بہن کا نام تو جو ہے جگر مراد آباد نے سن رکھا تھا، اور یہ بھی سن رکھا تھا کہ حضرت جو ہے تربیت کے اندر بڑے چوکنے رہتے ہیں۔ چنانچہ کہا کہ بھائی مجھے بھی ایسے اشعار پڑھنا سیکھنا ہے، تو کہا آپ کو تھانہ بہن جانا پڑے۔ کہا کہ بھائی وہاں تو بڑی پابندی ہے، اور مجھے پینے پلانے کی عادت ہے، وہاں پر میرے لیے کیا انتظام ہو؟ چنانچہ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے، چونکہ حضرت تھانوی بھی جگہ مراد آباد سے واقف تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جواب میں کہ بھائی جو کچھ قوانین ہمارے بنائے ہوئے وہ خانقاہ کے لیے، آپ کو کسی گھر میں روکیں گے تو آپ خانقاہ کے قانون کے پابند نہیں رہیں گے۔ اللہ والے جو ہے دل کے جاسوس ہوتے ہیں کہ اس دل کو کیسے موہ لینا چاہیے۔ جواسیس القلوب کہا گیا اہل اللہ کو۔ چنانچہ جو خواجہ صاحب نے ان کو وہاں پر پہنچا دیا۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک الگ مکان رکھا ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت کی ایک ہی مجلس میں بیٹھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی کیفیت بھی عجیب ہوتی تھی، تو وہاں پر بیٹھے دل پلٹ گیا، اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو۔ بھائی کیا دعا کروں؟ کہا کہ ایک تو میں داڑھی رکھ لوں، دوسرے نمبر میں جو ہے میں یہ پینے کی مجھے عادت ہے، میری عادت چھوٹ جائے، اور تیسرے نمبر میں حضرت مجھے حج نصیب کرے۔ عجیب بات تھی کہ حضرت تھانوی کے اسی وقت ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے دعا فرمائی۔ گھر جانے کے بعد زندگی کی حالت بدل گئی، کیوں؟ اب دینی ماحول میں آئے۔ پہلے ایسے لوگوں کو ماحول ملتا تھا جن کو پینے پلانے کی عادت تھی تو وہاں پر شراب پیتے تھے، اور اب ماحول ملا، دینی ماحول ملا۔ دینی ماحول میں آنے کی وجہ سے زندگی میں انقلاب آیا، شراب چھوڑ دیا۔ اب جو آدمی اتنی زیادہ شراب پیتا ہو ایک دم چھوڑے گا تو بیڑی سگریٹ والوں سے پوچھے کہ اگر 2-4 گھنٹے تم کو بیڑی سگریٹ میں کیا حالت بن جاتی ہے، تو پھر شراب تو شراب ہے، وہ تو پورے انسان کے ایک رنگ میں سرد کر دیا، انسان کو مدہوش کر دیتی۔ چنانچہ جو ہے شراب چھوڑ دی،
जिगर साहब जो है बीमार पड़े और इतने बीमार पड़े कि मरने के करीब हो। बड़े बड़े डॉक्टर लखनऊ के, मुरादाबाद के, इधर उधर के बड़े बड़े डॉक्टर जमा हुए और हजरत जो लफ्ज़ देखी, नाड़ी देखी, कहा कि भाई बीमारी तो कुछ भी नहीं, बस मसला यह है कि शराब इन्होंने छोड़ी है, इस वजह से सारी हालत पैदा हुई। तो डॉक्टरों ने कहा कि हजरत आप तो कौम की अमानत हैं, कौम की नाक हैं और कौम की आन है, आपकी वजह से मुसलमानों का सर ऊंचा है, आप ऐसे अशार कहते हैं, लिहाजा कुछ पीना पिलाना शुरू कर दिए। तो जिगर साहब ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि अगर मैं पीना शुरू करूंगा तो मैं क्या जिंदा रह जाऊंगा? कहा कि आओ 10-15 साल और खींच लेंगे आप, और नहीं होगा तो मर जाएंगे। जिगर साहब ने कहा कि अगर खुदा की नाफरमानी के साथ 15 साल जीऊँ, इससे बेहतर है कि खुदा के फरमाबरदारी के साथ मैं दुनिया से इसी वक्त चला जाऊँ। अब देखो ये कैफियत क्यों पैदा हुई? दिल में ईमान की क़ुव्वत आई, दीन आया, और दीन की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो है और उनके पूरे बदन के अंदर, उनके शऊर में, उनके दिल में, उनके क़ल्ब में एक इनकलाब आ गया। चुनांचे जो है छोड़ दी, बस तहैया कर लगने पीनी, आहिस्ता आहिस्ता फिर अच्छा होना भी शुरू हो गया। और फिर ऐसे बने जिगर साहब के हज़रत थानवी के साथ ताल्लुकात के बाद जो अशार है वो अजीब अशार है, इंसान के दिल में बैठ जाते हैं और इंसान के दिल में इनकलाब पैदा करते हैं। तो देखो जब इंसान के अंदर ईमानी ताकत और क़ुव्वत आती है, दीन आता है, तो ज़ुबान में भी तासीर पैदा हो जाती है, ज़ुबान में भी तासीर पैदा हो जाती है, और ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि इनकलाब आ जाता है, इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद नजाबादी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने तफसीर माजिदी लिखी हैं, बहुत अजीब तफसीर, मुख्तसर लेकिन बहुत अजीब तफसीर, और ख़ासकर आजकल के जो है कॉलेज के तलबा, मास्टर और टीचर वगैरह को खूब पढ़नी चाहिए। चुनांचे जो है ये मौलाना दरियाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले एक दहिया किस्म के आदमी थे, नास्तिक थे, दीन भी उनको समझ में नहीं आता था। कुरान को तो ये कहते कि वाहियत वाली किताब है, बेकार किताब है। चुनांचे जो है उनकी मुलाकात एक और जो है आलिम से हो गई, तो उनके ताल्लुकात थे। कहा कि जो अब्दुल माजिद साहब आपने कुरान पढ़ा है कभी? कहा कि तुम के कैसे बेकार और वाहियत किताब का नाम ले। कहा कि ऐसा नहीं, आपको अरबी अदब से बहुत ताल्लुक़ है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर आप पढ़िए। ठीक, आप कहते हैं मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। अब पढ़ रहे हैं तो किस हालत में? कोट शर्ट पहना हुआ है, पटलून पहने हुए हैं, और इसी तरीके से जो है वज़ू भी नहीं, बेवज़ू होकर जिस तरीके से नावल पढ़ते इस तरीके से पढ़ना शुरू किया। अभी एक पारा पूरा नहीं हुआ था कि दिल में एकदम इनकलाब आ गया। ये तो अजीब किताब है, उसके अंदर अजीब तासीर है। इन्ना समेना कुरान अजबा, जिन्नातों ने भी तो यही कहा था, हमने अजीब कुरान सुना। चुनांचे अब क्या हुआ, वज़ू के बाद पढ़ना शुरू किया तो और कैफियत बदल गई, यहाँ तक कि वो भी हज़रत थानवी की खिदमत में पहुँचे और इतने ज़बरदस्त बन गए कि कुरान की तफसीर लिखी, और ऐसी अजीब तफसीर लिखी कि चूँकि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानने वाले थे, हज़रत थानवी ने कहा कि आप इसको अंग्रेज़ी में लिखिए और इसको यूरोप पहुँचाइए, जो भी आपकी तफसीर को पढ़ेगा वो कुरान से और इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा। तो देखो दिल में ईमान की क़ुव्वत पैदा हुई, चिंगारी पैदा हुई, दीन आया, तो ये इनकलाब आ गया। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला माशरे को एक बनाने के लिए, माशरे को एक बनाने के लिए इंसानों के अंदर जो है दीन भेजा। इस दीन के ज़रिए से इंसान का माशरा एक बनता है। मशहूर वाक़या है, आप सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं। यमन में से हीरा से एक औरत चली और पूरे ज़ेवरात पहन कर चली, हज़रत उमर के ज़माने में, और हीरा से जो है ऊँट पर सवार होकर मदीना पहुँची। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि भाई तुम किसके साथ आए हो? कहा कि मैं अकेली आई। कहा कि रास्ते में लोगों को कैसे पाया? देखो एक वक्त वो था कि अरब के अंदर सफ़र करने के लिए काफ़िले का साथ देना ज़रूरी होता था। काफ़िले के काफ़िले चलते थे, 80-80, 100 आदमी, 200 आदमी, तब जाकर जो है सलामती के साथ पहुँचते थे। उसमें भी लूटे जाते थे, मारे जाते थे। एक वक्त वो भी था। अपने मकान से निकल कर शहर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होता था, इतनी लोगों में दरिंदगी और हैवानियत थी।
لیکن اس عورت نے کیا کہا، وہاں سے چلی یہاں تک آئی، میں نے تمام لوگوں کو وہاں سے لے کر یہاں تک تمام لوگوں کو ایک ہی کنبہ قبیلے کے لوگوں کی طرف پایا، یعنی تمام مل کر محبت کے ساتھ۔ یہ کیا تھا؟ یہی لوگ جو مینگنیوں سے کھیلنے والے تھے اور جن کا جو ہے تلواریں چلانا دائیں بائیں ہاتھ کا کام تھا، معمولی مالوں پر لڑتے جھگڑتے تھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے کئی کئی خاندان اجڑ جاتے تھے۔ لیکن یہی لوگ جب دین میں داخل ہوئے اور ان کا دین میں داخل ہوا تو ان کے جو ہے ایمان لانے سے پہلے دور کو قرآن پاک نے جاہلیت کا دور کہا، اور ایمان لانے کے بعد ان کے دور کو جو ہے کیا کہا، ان کے جو ہے گویا کہ خیر القرون کہا۔ قرآن حدیث سے بات کرتے کہ زمانے کا بہترین زمانہ ہے۔ تو جو ہے یہ زمانہ بہترین کیسے بنا؟ لوگوں سے، اور لوگ بہتر کیسے بنے؟ دینداری سے، ایمان کی طاقت اور قوت سے۔ اس لیے دوستو جو ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گڑبڑ ہے، پڑوس کو پڑوسی سے نہیں بنتی، ماں کو بیٹی سے نہیں بنتی، بیٹے کو باپ سے نہیں بنتا ہے، خاندان آپس میں جو ہے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی جو ہے دادا اور پردادا کی اولاد ہے، لیکن دل ٹوٹے ہوئے۔ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ دلوں کو جوڑنے والی جو چیز تھی دینداری، وہ دینداری ہم سے نکل گئی، لہذا معاشرہ خراب ہو گیا۔ اور آج ہر زبان کی ہر ایک زبان زد ہیں، ہر انسان کی زبان پر ہے کہ لوگ بگڑ گئے، لوگ بگڑے۔ لوگ نہیں بگڑ گئے، جو لوگوں کے دل بگڑ گئے۔ دل بگڑتے ہیں تو پھر انسان کا معاشرہ بگڑتا ہے، اور دل بنتا ہے تو انسان کا معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے دوستو ہماری عزت اور ہماری فلاح و کامیابی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کے اندر رکھی، اور دین خالص اللہ کا دین، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جامعیت رکھی ہے، یہ لوگوں کو ایک دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور جوڑ کر یہ معاشرے کو ایک بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جو ہے معاشرے کے اندر کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوتی تھی، عدالتیں خالی پڑی ہوتی تھی، اور آج کیا ہوتا ہے، عداوتیں ایسی بھری ہوئی ہیں کہ عداوتوں کی وجہ سے عدالتیں بھر گئی، پھر بھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہی ایمانی طاقت، ایمانی اسپرٹ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایمان تو ہے الحمدللہ، نہیں ایسا نہیں، لیکن ایمان کے اندر جو اسپرٹ اور طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت نہیں ہے۔ گاڑی کے انجن میں جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو گاڑی چلتی نہیں ہے، وہ بوجھ کھینچتی نہیں ہے، بلکہ جو چلتی نہیں آگے۔ کیوں؟ اس لیے جو ان کے انجن کی طاقت ختم ہو چکی ہے، انجن بنانا پڑے۔ ایسے ہی ایمان جو دل کی جگہ ہے، دل کی جگہ جو دل کی جگہ اندر ایمان رہتا ہے، یہ ایمان جو ہمارے دلوں کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی اسپرٹ ختم ہو گئی، لہذا اس ایمان کو بنانا پڑے۔ اور ایمان بنانے کے لیے کیا ہے؟ یہی دینداری، اعمال صالحہ، تقوی والی زندگی، اللہ کا خوف و خشیہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک۔ اور حسن سلوک اسی وقت آئے گا جبکہ جو انسان کا دل حسن ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ اس لیے دوستو جو ہے ہمارا معاشرے کے خراب ہونے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دینداری کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ضرور مسلمان ہیں، ایمان والے بھی الحمدللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اس کے اندر تقویت پہنچائے، لیکن اس کے اندر قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گاڑی کو چلانے کے لیے انجن اگر خراب ہے تو انجن بنانے کی ضرورت ہے، انسان کو اپنا معاشرہ چلانے کے لیے اور اپنی منزل کو جنت تک پہنچانے کے لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور دل بنتا ہے دوستو دینداری سے، ایمانی قوت سے، ایمانی طاقت سے۔ اور ایمان کے اندر طاقت آتی ہے اعمال صالحہ سے، اور اعمال صالحہ کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین دیا ہے، اسلام دیا ہے۔ اس لیے دوستو آج ہمارے موقع ہے کہ ہم جو اپنے اندر دینداری کو پیدا کرنے کے لیے اس کے اوپر محنت کریں، اور محنت کا ذریعہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی یہ چاہے میں محنت کروں اور اس کے لیے وقت نہ نکالے تو ظاہر بات ہے کہ بغیر محنت کے، تو بغیر وقت نکالے محنت نہیں ہوگی، اور محنت نہیں ہوگی تو دل بھی نہیں بنے گی۔ دل بنانے کے دیکھو اس کام کے اندر جڑنے والے بھی پہلے کیسے تھے، شاید اس میں تو کسی نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، بھائی فضل کریم جو تھے یہ احمد آباد کے غندوں کے سردار تھے، اور لوگ پورے پریشان تھے، جماعت کے ہاتھ میں آ گئے، جڑ گئے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت ان کو ملی، لیکن کیسے بنے؟ جنوبی علاقہ، ہندوستان کا جنوبی علاقہ تقریباً انہوں نے سر کیا تھا، اور اکثر لوگوں کو جو جماعت میں جوڑنے والے ہوئی تھی۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ پورا شہر ان سے پریشان تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ لوگ ان کا عزت و احترام ایسا کرتے تھے جیسے کسی عالم کا احترام، اور واقعی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں تاثیر رکھی۔ کیوں آیا؟ دینداری میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کے دل میں دین کو داخل کر دیا، دین کے داخل ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو ہے اچھا سلوک کے جذبات پیدا ہوئے، اور اچھے معاشرے میں رہنے کا جذبہ پیدا ہوا۔
تو دوستو جو ہے یہ دینداری پیدا کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کریں گے. فارغ کرنے کے بعد محنت ہوگی, تو محنت کے بعد جو ہے کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں ہوتی. ایک مکان اچھے سے اچھا مکان بنانا ہو تو پہلے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر مکان اچھا بنتا ہے. کپڑے اچھے بنانے ہو تو اس کو بازار میں سے لاؤ, درزی کے وہاں جاؤ, اس کو دو, وہاں پر دھکے کھاؤ, اور پھر اس کے بعد کپڑے ملتے ہیں, اور پھر ملنے کے بعد جو آدمی پہنتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. کوئی بھی چیز بغیر محنت کی آتی نہیں. انسان عالم بھی بننا چاہے تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کو ایک سائیکل سیکھنی ہو, ایک معمولی سائیکل سیکھنا تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اتنا بڑا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے نازل فرمایا ہماری اصلاح اور فلاح و بہبودی کے لیے, اور جس دین کے معنی بارے میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں جو ہے دین اسلام کے بارے میں تم سے راضی ہو گیا. ہمارے میرے نزدیک پسندیدہ دین جو اسلام ہے اور وہی دین ہے. تو اتنا بڑا دین جو اللہ کا پسندیدہ ہو, اور پھر اس کو ہم بغیر محنت کے حاصل کرنا چاہیں اور چاہیں کہ ہم سدھر جائیں, تو دوستوں خالی قوانین بنانے سے اور جو ہے ریزولوشن پاس کرنے سے معاشرہ بنتا نہیں, بلکہ معاشرے کے بننے کے لیے دلوں کا جوڑ ضروری ہے, اور دلوں میں جوڑ کے لیے دینداری ضروری ہے. اس لیے دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو ہے جو عزت چاہتا ہے تو اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے, اللہ نے عزت جو ہے اسلام کے اندر رکھی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو عزت وہ نہیں ملی جو اہل اللہ کو اور فقیروں کو ملی. اللہ کے نیک بندوں کو فقیر سے مراد یہ فقیر نہیں بلکہ اہل اللہ کو فقیر کہا جاتا ہے. تو ان کو جو عزتیں ملی, ظاہر بات ہے کہ جو ہے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اہل اللہ کی صحبت میں جاتے تھے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ اہل اللہ نے جو ہے بادشاہوں کی صحبت اختیار کی, اور پھر ان سے ملتے بھی تو بے نیازی کے ساتھ ملتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا, ایمان طاقت تھی, اللہ کی عظمت تھی, لہذا دنیا داروں کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی. اب دیکھو جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو بہت بڑے بادشاہ بھی تھے, ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم بھی تھے, اور بہت بڑے صوفی بھی تھے, اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور بڑے عالم بھی تھے, بہت زبردست عالم تھے. علماء کی ایک بینچ بنائی تھی 400 علماء کی, اور اس کے اندر مسائل پر بحث ہوتی تھی, اور جب ایک مسئلے پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے. وہی آج ہمارے سامنے شکل میں فتاوی عالمگیر, یہ جو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتظام کیا. لیکن اگر کسی مسئلے کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا تو فیصلہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. معلوم ہوا کہ ان کا علم بھی علماء سے, ان علماء سے بھی بڑھ کر اتنے بڑے تھے. لیکن جب اپنی اصلاح کی ضرورت پڑی, دیندار بننے کی ضرورت پڑی, تو خواجہ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے, ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے. اور خواجہ مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیر تھے اور ایسے ولی اللہ تھے اور جلالی تھے, چچوں کو جھڑک دیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ جو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے, تو حضرت جو ہے پاؤں لمبے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, بس اسی حال میں بیٹھے رہے, اس لیے کہ ان کو دنیا سے اور بادشاہ سے کیا تعلق. لیکن آخر جو بادشاہ بھی جو ہے وہ مردم شناس تھا, وہ ہیرا کو جاننے والا تھا کہ بہت بڑا ہیرا, کوئی چہرے پر ناگواری نہیں ہے. حضرت کی صحبت میں بیٹھ کر پاؤں دبانا شروع. تو دیکھو بادشاہ ہو کر اللہ والے کے جو پاؤں دبا, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمانی طاقت تھی, دینداری تھی. چنانچہ جو پانی پینے کی ضرورت پڑی, وہاں پر کوئی خادم موجود نہیں تھا, بادشاہ خود اٹھ کر جو مٹکے میں سے پانی پیا. حضرت سے نہیں کہا مجھے پانی پینا, خود جا کر پانی پیا. اور پانی پینے کے بعد گلاس رکھا رہا تھا, لیکن گلاس جو رکھا تو ٹیلا رکھا تھا. اور مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بڑی نازک تھی, وہ ایک تنکا بھی پڑا ہوا وہ دیکھتے تھے تو ان کے سر میں درد ہو جاتا. چنانچہ جو ہے پھر بادشاہ ان کے بعد بیٹھ گئے. جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے تو دنیا کی جسد بے نیاز ہو جاتا ہے. تو جو ہے بادشاہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں, کوئی کام ہے. کہا کام اتنا ہے کہ اب میرے پاس آنا مت. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میرے پاس آنا مت. کہا کہ حضرت کیوں, کیا بات ہوئی؟ کہا کہ جس آدمی کو گلاس رکھنے کی تمیز نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, وہ کیا حکومت چلائے گا اور کیا ہمارے پاس آ کر کرے گا. جھڑک دیا. لیکن پھر بادشاہ جو ہے برا نہیں لگا, اسے کہ اس کے اندر بھی دینداری. تو انسان کے اندر جب دینداری آتی ہے, ایمانی طاقت آتی ہے, تو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ کا محتاج بن جاتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. پھر وہ اللہ انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جیسے آدمی اپنے کنبے کی حفاظت کرتا ہے, ایسے ہی دیندار آدمی اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے. آج ہمیں ایک دوسرے کا, بلکہ ماں باپ کا بھی احترام نہیں ہوتا, استاد کا بھی احترام نہیں ہوتا, اہل علم کا احترام نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ معاشرہ نہیں. لہذا معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے دینداری ضروری,
اور دینداری اندر لانے کے لیے محنت کی جائے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ہمیں دیا ہے. اس کے لیے جو ہے ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے محنت کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو بنائے گا. اور پھر دل بننے کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے سکون کی زندگی دیتا ہے. بے سکونی کے ساتھ گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری. اب ذرا اپنے دل کو بنا کر دل کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے وہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. لیکن تجربہ کرنا پڑے گا, گھر بیٹھے بیٹھے نہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے.